الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہرونی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ برکت اللہ قطب عالم میزنم. سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. ممبر نور پر جلوہ بار علماء باوقار حفاظ کرام ائمہ کرام نقیب اجلاس بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ حضرات جو اس طرف بیٹھے ہیں بزرگوں کو چھوڑ کر کے جوان بچے سامنے آ جائیں اس طرف, یہ مجھے اس طرف گھوم کے سمجھانے میں دقت ہوگی. آپ لوگ اس طرف سامنے ہوں گے تو آسانی. ہاں جی جزاکم اللہ. پیچھے ہی بیٹھ سکتے ہیں لیکن سامنے بھی بیٹھ سکتے ہیں. سالت میں آپ میں حدیث درود و سلام. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اہل سنت کی علامات میں سے علامت ہے کہ درود و سلام کی کثرت ہوتی ہے. ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ نبی کی امی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما دائما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین. اللہ جل وعلا کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دیولی کی سرزمین پر جمع ہو کر کچھ دین کی باتیں سیکھنے سکھانے کا موقع مرحمت فرمایا. اللہ جل وعلا کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور منتظمین اجلاس کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے بڑی محنتوں اور محبتوں کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا. اللہ جل وعلا آپ کی کوششوں کو کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ کے آنے کو ہمارے آنے کو جمع ہونے کو بیٹھنے کو اور کچھ ذکر و اذکار کرنے کو شرف قبولیت سے نوازے. بہت اہم اور مختصر سی گفتگو ہے, لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ساری عوام ہمارے سارے احباب پوری توجہ کے ساتھ آنے والی گفتگو کو سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہمارے ایمان و عقیدے کے لیے مفید ثابت ہوں گی. پیش رو خطیب اشرف الزماں حضرت علامہ مولانا اشفاق صاحب قبلہ نے ایک انتہائی جامع اور پرمغز خطاب فرمایا. بہت سارے لوگوں کی توجہ اس طرف نہیں تھی, مجھے اس کا بڑا افسوس ہوا. دیکھیں ایک چیز میں عرض کر دوں, ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ صرف مہمان خصوصی ہی کا خطاب نہیں ہوتا. ہر عالم دین کے خطاب میں سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اس لیے
ہر عالم دین ہم ترتیب کبھی ادھر رکھتے ہیں کبھی ادھر رکھتے ہیں، کبھی ہم پہلے بولتے ہیں، کبھی بزرگ، کبھی بعد میں بولتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بزرگ شفقت فرماتے ہوئے ہم سے پہلے بلواتے ہیں اور وہ بعد میں بولتے ہیں، کبھی وہ خود شفقت فرماتے ہوئے پہلے بولتے ہیں اور ہم سے بعد میں بلواتے ہیں۔ تو یہ آرڈر کوئی آرڈر نہیں ہے، ترتیب کوئی ترتیب نہیں ہے۔ گفتگو ہر گفتگو کے اندر بہت سے اہم نکات ہوتے ہیں۔ تو بڑی جامع گفتگو تھی، آپ نے سماعت فرمائی، بہت سارے لوگ باہر تشریف فرما تھے۔ تو آئندہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری مجلس ہے، ہماری محفل ہے، ہم شروع سے آخر تک دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں۔ تو یہ ہمارے ہاں تھوڑا سا افراتفری کا ماحول رہتا ہے، تو جب تک کہ مہمان خصوصی نہیں آتا تب تک کہ لوگ منتشر رہتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے ہر مہمان کو، ہر نعت خواں کو، ہر خطیب کو یکساں رسپیکٹ اور عزت کے ساتھ سننا چاہیے۔ اللہ جل وعلا کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت میں پیدا فرمایا۔ اب آپ سبحان اللہ بولیں گے تو کچھ گفتگو کا رنگ بھی جو ہے وہ اور آہنگ بدلے گا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہمیں اس نعمت کی اہمیت اور اس کے امپورٹنس کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ سنی ہونا کتنی بڑی نعمت تھی۔ اللہ جل وعلا نے ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور ہر وقت کی نماز میں چند رکعتیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، کہیں سنت کہیں جو ہے واجب۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت اور دعا کا سلیقہ اور طریقہ بتایا کہ ہر نماز میں آپ کو ایک دعا مانگنی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا معنی سب کو معلوم ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ چلا اور سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما، صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ہر جماعت کہتی ہے ہمارا راستہ سیدھا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم گمراہ کرنے آئے ہیں۔ جو آتا ہے کہتا ہم ہی صراط مستقیم پر ہیں، چاہے 1857 کے بعد والی جماعت ہو یا 1925 والی ہو، سب کا دعویٰ یہ ہے ہم صراط مستقیم پر ہیں۔ اب بیچارہ سنی پریشان، کیونکہ جو آتا ہے وہ ہم میں سے ہی 10-12 کھینچ کے لے جاتا ہے۔ جو جماعت بنتی ہے وہ حملہ اسی جماعت پہ کرتی ہے۔ تو جس پر جماعتیں حملہ کریں سمجھ لو وہی صراط مستقیم پر ہیں۔ ہر جماعت گرتی ہے اہل سنت پہ، جو پہلے سے بگڑا ہوا اس کو کوئی نہیں بگاڑ رہا۔ تو معلوم ہوا کہ اہل سنت ہی حق پر ہیں۔ اب ٹاپک سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اب اسی کی روشنی میں کچھ باتیں ہوں گی۔ اب اہل سنت ہی حق پر ہیں، کیسے؟ ہاؤ اینڈ وائی؟ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید میں دعا مانگنے کا حکم تمام مسلمانوں کو دیا، سیدھا راستہ چلا، آگے فرمایا ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔
اللہ کے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کا حکم ہے. انعام یافتگان کون ہے؟ اللہ کے منعم بندے جن پر اللہ نے فیور کیا ہے. Who are those upon whom Allah has favored? Who are those? کون ہے؟ If I say something, Maulana Sahab says something, Nazim and the announcer says something, nobody will believe. Let us ask from our Creator and Allah subhanahu wa ta'ala. کس پر اللہ کا انعام ہے؟ یہ ہم اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کرتے ہیں تو اللہ کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ کا انعام کس پر ہے. انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. 4 کیٹیگری ہیں. اللہ کا انعام نبیوں پر، اللہ کا انعام صدیقین پر، اللہ کا انعام شہداء پر، اللہ کا انعام صالحین پر. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 4 کیٹیگری جہاں ملے گی آپ سمجھ لیجئے کہ وہی جماعت حق پر ہے، کیونکہ اسی پر انعام ہے اللہ کا. نبی، صدیق، شہید، صالح. الحمدللہ نبی ہمارے ساتھ. میں بھی حدیث پیش کرتا ہوں. حضور، ہم حضور کے راستے پر. ابھی حضرت نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی علیکم بسنتی، تو حضور کے سنت پر ہم ہیں. اسی جماعت میں ابو بکر صدیق ہے. جس جماعت میں صدیق نہ ہو وہ بھی خارج ہے. نام کسی کا نہیں لینا، نہ کالے کا نہ پیلے کا، سمجھنا سب کو ہے. ایک جماعت کے پاس صدیق نہیں، ایک جماعت کے پاس شہید نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ شہید ہمارے شہید اعظم امام حسین، ان کی محبت نہیں ہے. اہل بیت سے تکلیف ہے. ایک جماعت کو صحابہ اور کبار صحابہ اور شیخین کریمین سے تکلیف ہے، وہ بھی خارج. ایک جماعت کو اہل بیت اطہار سے تکلیف، وہ بھی خارج. خارجی بھی خارج. سمجھ گئے؟ خارج. شہید بھی ہمارے ساتھ، صالحین، اولیاء، اغواس، اقطاب، ابدال، نجبا، نقبا، بدلاء، عرفاء، صالحین ہمارے پاس. 2-4 نام لے لیتا ہوں. سارے صحابہ ہمارے ساتھ، بولیے سبحان اللہ. سارے اہل بیت اہل سنت کے ساتھ، کیونکہ انہی کا عقیدہ ہے جو اہل بیت کا عقیدہ ہے، انہی کا عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، انہی کا عقیدہ ہے جو انبیاء کا عقیدہ ہے. اہل سنت ہی کا عقیدہ ہے جو تمام اولیاء کا عقیدہ ہے. غوث اعظم کا بھی عقیدہ وہی، غریب نواز کا بھی عقیدہ وہی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا عقیدہ وہی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا عقیدہ وہی، محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا عقیدہ وہی، حضرت نصیر الدین چراغ دہلی کا عقیدہ وہی، حضرت سید محمد بندہ نواز گیسو دراز کا عقیدہ وہی، حضرت سیدنا علاء الدین صابر کلیری کا عقیدہ وہی، حضرت بابا تاج الدین کا عقیدہ بھی وہی، اعلیٰ حضرت کا بھی عقیدہ وہی، مفتی اعظم کا بھی عقیدہ، محدث اعظم کا بھی عقیدہ وہی، فقیہ اعظم کا بھی عقیدہ وہی. جتنے صالحین، جتنے اولیاء، ایک ولی ایسا نہیں بتا سکتے جو سنی نہ ہو. ایک ولی. ہم تو کہتے ہیں کوئی لنگڑا لولا ہی دکھا دو، وہ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ولایت کی پہلی شرط ہے
اہل سنت ہونا. تو جو سنی نہ ہو وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا. بات سمجھ میں آ گئی اتنی؟ ہاں جی. اللہ کا انعام کس پر ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور یہ چاروں اہل سنت کے ساتھ، اور اہل سنت ان کے عقیدے پر. اتنی بات کلیئر ہو گئی؟ اب اگلا مرحلہ ہے عقیدہ. کس سے لینا ہے؟ عقیدہ کس سے لینا ہے؟ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید قرآن رشید میں فرمایا آمنو کما آمن الناس، اے لوگو ایمان لاؤ ایسا ایمان جیسے میرے حبیب کے صحابہ ایمان لائے. ذرا زور سے کہو نا سبحان اللہ. صحابہ کا ایمان کرائیٹیریا ہے، صحابہ کا ایمان معیار ہے، صحابہ کا ایمان سٹینڈرڈ ہے. جو ان کے جیسا ایمان لائے گا اسی کا ایمان معتبر ہے. جس کا ایمان ان کے ایمان کی طرح نہ ہو وہ عند اللہ بھی معتبر نہیں، عند الرسول بھی معتبر نہیں، قابل اعتماد نہیں، قابل قبول نہیں، ایکسیپٹیبل نہیں. تو عقیدہ، ایمان کس کے جیسا؟ بولیے. صحابہ کے جیسا. صحابہ کے جیسا. ایک حدیث سنا کر کے میں بات آگے بڑھاتا ہوں. صحابہ کے جیسا ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 ہوں گے. 73 sects. There were 72 sects in Bani Israel, the nation of Hazrat Musa, and there shall be 73 sects in my ummah, within my ummah. Kulluhum fin nar. Everybody will go to hellfire. Illa millatan wahida. Except one sect. ایک جماعت نہیں جائے گی اور وہ جماعت جنتی جماعت ہے. صحابہ requested, صحابہ asked رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, who are those? ما ہی یا رسول اللہ. وہ کون سی جماعت جو ناجی ہے، جو جنتی ہے، جو کامیاب ہے، جو کامران ہے، جو فلاح یاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. میں ہوں اور میرے صحابہ. تو حضور کا طریقہ، حضور کی سنت اور صحابہ کرام کا طریقہ. اب یہ اہل سنت جو ورڈ ہے یہ اسی سے بنا ہے، اہل سنت و جماعت. ہم سنت والے ہیں. ہم کیا ہیں؟ ہاں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جس طریقے پر میں ہوں، میرا طریقہ، میری سنت. کیونکہ دوسری حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تم پر لازم ہے، کمپلسری ہے کیا؟ میری سنت اور میرے بعد آنے والے میرے خلفاء راشدین کی سنت. فرمایا عضو علیہا بالنواجذ. جس طرح داڑھ سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑا جاتا ہے، میری سنت کو بھی پکڑے رہنا اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت کو بھی اسی طرح مضبوطی سے تھامے رہنا. عضو علیہا بالنواجذ، کہا کہ داڑھ سے پکڑے رہو، بالکل ٹس سے مس نہیں ہونا. تو سنت رسول اللہ کی. اب اہل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والا. کیا معنی ہوتا ہے؟ والا. اہل سنت، سنت والے. جمع ہے؟ جمع ہے تو والے ہوتے. اکیلا ہو تو والا ہوتا ہے. ارے دکان والا، چائے والا، نہیں سمجھے تو والا سمجھا رہا ہوں میں صرف، باقی آگے آپ زیادہ نہیں سمجھے. جتنا سمجھا رہا ہوں، دکان والا، مکان والا. تو یہ کیا ہوا؟ اہل. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سنت والا، اہل السنت. حضور نے فرمایا میرے
طریقے پر جس سنت پر میں ہوں وہ اصحابی، اور میرے بعد میرے صحابہ ہے. اور صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا جماعت، علیکم بالجماع، کہا کہ جماعت کو لازم پکڑو. میرے صحابہ کی بھی جماعت، بعد والی قیامت تک سب سے بڑی جماعت. تو سنت والے بھی ہم اہل السنہ اور والجماع، اور جماعت والے بھی اہل سنت بھی ہم، والجماعت اور جماعت والے بھی ہم. اور جماعت سے مراد صحابہ، دوسری جماعت نہیں. ہاں جی، یہ تو 1925 والی جماعت ہے. ہم صحابہ کی جماعت پر، ہم عقیدہ وہاں سے بتائیں گے اور عقیدہ لیتے بھی وہیں سے ہیں. ہم بعد والے نہیں، یہ تو فیبریکیٹڈ نئی جماعتوں کا معاملہ ہی نہیں ہے ہمارا. ہم عقیدہ رسول اللہ سے، رسول اللہ کے صحابہ سے لیتے ہیں، اور ان کے بعد ائمہ مجتہدین سے لیتے ہیں، ان کے بعد اولیاء کاملین سے لیتے ہیں، کیونکہ انہی کے طریقے پر چلنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اب صحابہ کا عقیدہ سنیے کیا تھا. اچھا، سب سے پہلے میں حضور کا عقیدہ بتا دوں، ذرا زور سے کہو نا سبحان اللہ، تاکہ وہ جڑ کٹ جائے جہاں سے مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. بخاری شریف جلد اول صفحہ 405 سے لے کر کے اور آگے تک متعدد حدیثیں، ایک حدیث مبارکہ. اب سنیے عقیدہ صحابہ کا، اس سے پہلے عقیدہ رسول اللہ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، پانی ختم ہو چکا ہے، وضو کے لیے پانی نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، آپ کرم فرمائیں. صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ حضور کرم فرماتے ہیں، حضور عطا فرماتے ہیں، حضور مشکل دور فرماتے ہیں، وہ مشکل کشا ہیں، وہ دافع البلا ہیں، وہ نافع ہیں، وہ شافع ہیں، وہ دافع ہیں، وہ رافع ہیں. ساری مشکلیں ٹالتے گئے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ، پانی ختم. میرے آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا 2 رکعت نفل پڑھی قضاء حاجت، دعا مانگیے. بڑے پکے صحابی ہو، پکے موحد ہو، پکے مسلمان ہو، کیونکہ جن کا ایمان کرائٹیریا بنایا گیا قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایسے مسلمان بننا ہے. تو حضور فرما دے کہ کھڑے ہو جاؤ، نماز استسقاء پڑھو، بارش ہو جائے گی. قضاء حاجت کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھو، حاجت پوری ہو جائے گی. ارے ان کی نمازیں تو بارگاہ الہی میں مقبول ہیں، لیکن نہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے قاسم نعمت بنا کر کے بھیجا. ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. میں کسی اور کا نہیں، حضور کا عقیدہ آپ کے سامنے بھیجا. حضور کا یہ عقیدہ ہے. اگر عقیدہ نہ ہوتا حضور منع فرما دیتے. اگر یہ شرک ہوتا حضور فرما دیتے بھائی یہ تو شرک ہے، میں تو شرک کی جڑ کاٹنے آیا ہوں، شرک کو مٹانے آیا ہوں، شرک کو ختم کرنے آیا ہوں، میں کیسے شرک کا حکم دے دوں؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، توجہ. حضور فرما دیتے اگر یہ شرک ہوتا. آج ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ دافع البلا ہے، ایک جماعت کا ماننے والا کہتا شرک. ہم نے کہا کہ اگر یہ شرک ہوتا تو رسول اللہ منع فرمایا. رسول اللہ نے منع نہیں فرمایا بلکہ دستگیری فرمائی، پرابلم کو ریزالو کیا، مسئلہ حل فرمایا، رحمت فرمائی، کرم فرمایا. ایسے کرم فرمایا کہا کہ تھوڑا سا اگر کسی مشک میں پانی وغیرہ ہو تو اس کو لے کے آئیے جمع کیجیے. یہاں ایک نقطہ ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. وہ نقطہ یہ ہے، جلدی سے سنیے گا اس کو. وہ نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ چاہتے تو اسی وقت بغیر کسی پانی کو جمع کیے ہوئے بھی ندیاں بہا سکتے تھے، لیکن اسباب کو اختیار کرنے کا درس دیا ہے کہ عالم اسباب میں ہو سبب کو اختیار کرو. تھوڑا سا پانی بلا کر کے ان تھوڑے سے پانی میں دست مبارک رکھا. جتنی جگہ آپ کو یہ روایت ملے گی، جہاں جہاں حدیث کے ذخیرے میں، چاہے وہ زورہ کے مقام پر ہو، چاہے وہ حدیبیہ کے مقام پر ہو، یہ واقعہ
پانی کے ختم ہونے کا، رسول اللہ کے سیراب کرنے کا متعدد مقامات پر رونما ہوا. ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنا پانی تھا، جو کچھ تھا، وہ بلوایا. توجہ آپ فرمائیے گا، ایک میں آپ کو سوچنے کا زاویہ دے رہا ہوں. اور اسی طریقے سے کھانے میں برکت کے لیے بھی سرکار چاہتے ہیں تو یوں ہی نعمتیں آسمان سے اترتی، جنت کی نعمتیں آتی. لیکن جہاں آپ نے برکت کی بھی دعا فرمائی ہے نا، تو وہاں پر وہ آٹا تھا، اس پہ دعا کی. شوربے کی ہانڈی ہے، ہانڈی پہ دعا کی ہے. توجہ ہے آپ کی. یہ پتا چلتا ہے، یہ بتانا مقصد ہے کہ امت، میری امت، سبب کو کبھی ترک نہ کرنا، سبب کو بھی ملحوظ رکھنا، اور پھر اللہ کی رحمت پر بھی کامل بھروسہ. اب توجہ فرمائیے، میرے آقا تاجدار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا. فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ. سرکار کی انگشت ہائے مبارک کے درمیان کے گیپ اور کشادگی سے پانی کے 5 دریا بہ نکلے. کتنے؟ 1 2 3 4، 1 2 3 4 5. اب پانی نکل رہا ہے، پانی نکل رہا ہے. صحابہ کرام اس پانی کو اپنے مشکیزوں میں بھر رہے ہیں، برتنوں میں بھر رہے ہیں. جس کو ضرورت ہے وہ نہا رہا ہے، جس کو ضرورت ہے وہ پی رہا ہے، جس کو ذخیرہ کرنا ہے وہ ذخیرہ کر رہا ہے، جس کو جمع کرنا ہے وہ جمع کر رہا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں ہے، صحابہ کرام بھی رحمت سے خوب متمتع ہو رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں. پانی بھر لیا گیا. اللہ اکبر. میرے امام بریلی سے بولے، امام اہل سنت بولے، اعلیٰ حضرت بولے، عظیم البرکت بولے، رفیع الدرجت بولے، پیشوائے اہل سنت بولے، آیت من آیات اللہ بولے، معجزت من معجزات رسول اللہ بولے، شیخ الاسلام والمسلمین بولے، بریلی کے تاجدار بولے. کیا بولے؟ انگلیاں ہے فیض پر، انگلیاں ہے فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. انگلیاں ہے فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. بہت خوب، ماشاءاللہ. 5 ندیاں جاری، پنجاب. چشمے جاری ہوئے. اب انداز دیکھیے، توجہ. کسی پوچھنے والے نے جب یہ حدیث مبارکہ حضرت جابر نے سنائی تو پوچھنے والے نے پوچھا، کم کنتم یومئذ، کتنے تھے آپ لوگ؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، سوال پیدا ہوا. راوی حضرت جابر فرماتے ہیں قیامت تک شک کا جو ہے ہم قلعہ کما کر دیتے ہیں، شک کی جڑ ہی کاٹ دیتے ہیں. فرمایا اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے نا تو پانی کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ہم اس وقت 15 میاں. فرمایا کہ ہم 1500 تھے صلح حدیبیہ کے موقع. اس سے 2 عقیدے کلیئر کٹ معلوم ہوئے. ایک عقیدہ رسول اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو قاسم نعمت بنا کر کے بھیجا، دافع البلا بنا کر کے بھیجا. دوسرا عقیدہ صحابہ کا. صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور دافع البلا ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو ٹالنے والے، تکلیفوں کو دفع کرنے والے. 2 عقیدے یہاں سے ثابت. اب اس مضمون کی جتنی حدیثیں ہیں اتنی حدیثوں سے حضور کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے. اب ہر جگہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، یہ ہم نے آپ کو ایک نقطہ دے دیا. اس سے سمجھ جائیے کہ جہاں جہاں رسول اللہ نے معجزے دکھائے ہیں وہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نے مجھے اختیار عطا فرمایا، اللہ نے مجھے پاور عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے با اختیار بنایا ہے، اللہ نے مجھے مجبور نہیں بنایا ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. اب ایک حدیث مبارکہ اور سنیے اور صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھیے کیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو حضور کی خدمت میں. میں نے کہا کہ سنو، جو شرک ہوتا ہے نا وہ ہر حال میں شرک ہوتا ہے. وہ زندے سے کرو تب بھی شرک ہوگا، وہ انتقال کے بعد کرو تب بھی شرک ہوگا. ایسا کوئی شرک نہیں لاؤ، ایسا کوئی شرک نہیں بتا سکتے. ایسا کوئی شرک ہے ہی نہیں کہ جو زندے کے ساتھ تو جائز ہو جائے اور انتقال کے بعد وہی شرک بن جائے. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا. شرک
ہر حال میں شرک ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ شرک ہر حال میں شرک ہوتا ہے. اگر زندے سے مانگنا شرک، اگر مردے سے مانگنا شرک، تو زندے سے بھی مانگنا شرک. جی ہاں، ایسا نہیں ہے اسلام میں کوئی اصول کے وہ کام اگر تم انتقال کے بعد کسی سے کرو تو وہ شرک ہو جائے اور وہی کام زندوں کے ساتھ کرو تو شرک نہ ہو. یہ تقسیم انہوں نے اپنے طور پہ بنائی تھی. بات سمجھ میں آئی؟ اس کو ذہن میں رکھیے. ایک صحابی رسول ہے حضرت جابر ابن عبداللہ. کیا نام ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ. یہ ان کے والد حضرت عبداللہ جنگ احد میں شہید ہو گئے. اور یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک کتاب المغازی کی ہے. حدیث نمبر 4000 کچھ ہے. ویسے ہم نمبر یاد نہیں رکھتے کیونکہ ہم حدیث کا مطلب مفہوم صفحہ باب بتاتے ہیں. ہم پیج نمبر اور ورس نمبر اور حدیث نمبر والے نہیں ہیں کیونکہ حدیث کا ہم پورا حدیث پڑھ کے بتائیں گے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. بہت ساری بیٹیاں چھوڑی، بہت سارا قرض ان کے اوپر تھا، بہت سارا ڈیٹس، قرض یہودیوں سے لیا ہوا. اب یہودی تقاضا کر رہے تھے. چھوٹا سا باغیچہ تھا، چھوٹا سا گارڈن تھا اور اس میں وہ کھجور کے درخت لگائے ہوئے تھے. اب جب کھجور کے پکنے کا وقت آیا تو جس کا قرضہ تھا وہ ہر یہودی آیا ان کے پاس، کہا میرا ضرور دینا، کسی کا دو نہ دو میرا ضرور دینا. اور قرضہ کئی ہزار درہم میں تھا. کتنا تھا؟ کئی ہزار درہموں میں قرضہ تھا اور کئی یہودیوں کا تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جب کھجوروں کے پکنے کا وقت قریب آیا، کھجوریں توڑ لی، کاٹا نہیں، تقسیم نہیں کیا، سیدھے حضور کی بارگاہ میں. بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی تو پڑھو نا بخاری میں. بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی. حضور کی محبت میں پڑھو گے تو بخاری کا مطلب سمجھ میں آئے گا، بخاری کا عقیدہ سمجھ میں آئے گا. اور مزے کی بات یہ بتا دوں میں کہ امام بخاری بھی غیر مقلد نہیں تھے، امام شافعی کے مقلد تھے. ہاں جی، وہ اپنے موقع پہ میں بیان کروں گا کہ کوئی بھی حدیث کا امام غیر مقلد گزرا ہی نہیں ہے. ہاں، امام کی بات کر رہا ہوں میں. جیسے چلت پھرت والے کچھ پیدا ہوئے ہیں، ابن تیمیہ وغیرہ، البانی، اس طریقے کے لوگ، یہ گمراہ ہے خود. ہم محدثین کے اماموں کی بات کر رہے ہیں. جتنے امام علم حدیث کے امام، وہ سارے کے سارے مقلد. جی ابھی ہم بتائیں گے آپ. تو امام بخاری خود شافعی ہے، تو آپ تو کوئی ایسے کی حدیث لاؤ جو کسی کا مقلد نہ ہو. تم کو تو شرم آنی چاہیے کہ امام بخاری کا نام لیتے ہوئے، کیونکہ آپ کے نزدیک تو وہ بھی مشرک ہے کیونکہ امام شافعی کی تقلید کرتے تھے. آپ کے نزدیک تو تقلید کرنا ہی شرک ہے، تو تقلید جو کرے مشرک، تو مشرک کی حدیث کیوں پیش کرتے ہو؟ بخاری ہاتھ دھو لو اس سے. مسلم شریف یہ بھی شافعی ہے. امام ترمذی یہ بھی شافعی. جی ہاں، ابن ماجہ، موطا امام مالک خود مجتہد امام ہے. امام شافعی، امام احمد بن حنبل مسند امام احمد کی حدیث پیش کرتے ہیں، وہ خود مجتہد امام ہے. ابن ماجہ ہوں، ترمذی ہوں، دارقطنی ہوں، امام نسائی ہوں، یہ سارے مقلد. امام طحاوی ہوں، امام طحاوی یہ بخاری وغیرہ سے بہت پہلے کے ہیں اور مجتہد کے درجے پر، فقاہت کے درجے پر، اور حنفی امام المحدثین ہے. اب بخاری شریف کی حدیث ہے یہ. حضرت جابر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان. صحابی کا عقیدہ دیکھیں، ایمان صحابی سے لینا ہے. آمنو کما آمن الناس، نظریہ وہ رکھنا ہے جو صحابی. اور آج کے زمانے میں سوائے اہل سنت کے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہو تو بتاؤ کوئی لا کر ہم سے بات کریں. صرف سنیوں کا عقیدہ ہے، حضور دافر البلا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، بہت قرضہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں آؤں نا تقسیم نہیں کرنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کس شان سے آئے. حدیث میں ہے کہ ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق
ایک طرف حضرت عمر فاروق، دونوں ساتھ میں آ رہے ہیں، شیخین کریمین ساتھ میں ہیں، اللہ اللہ، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سعدین کا قران ہے پہلو ہے ماہ میں، جھرمٹ کیے ہے تارے تجلی قمر کی ہے۔ یہ ایسے ہی ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے، ایک ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہے، ارشاد فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میدان محشر میں بھی میں ایسے ہی آؤں گا۔ ذرا زور سے کہو نا محبت سے سبحان اللہ۔ نہیں مزہ آ رہا ہے سنیو؟ الحمدللہ ہم تو شیخین کو بھی دیکھیں گے، اور وہی شان، وہی عظمت، وہ پروٹوکول جو امام الانبیاء کو ملے گا، ساتھ میں ہونے کی وجہ سے شیخین کو بھی ملے گا، اسی شان سے یہ دونوں آئیں گے ساتھ میں۔ کیا بات ہے، یہ شیخین کی شان ہے، یہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ یاد رکھیے گا۔ ہاں آج کل طرح طرح کے مینڈکیوں کو بھی نزلہ ہوا ہے، جی جو کہتے ہیں کہ یہ پہلے وہ پہلے، میں نے کہا مولا علی کہتے ہیں کہ پہلے ابو بکر ہیں، دوسرے عمر ہیں، تیسرے عثمان ہیں۔ جن کو مولا علی اپنا امام مانے، اگر سچے مولائی ہوتے تو مانتے، پتا چلا تم ڈرامے باز ہو، سچے مولائی بھی وہی ہے جو اعلیٰ حضرت کے شہدائی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی جی، ایک ایک تیر نہیں، ایک ایک بھالا ہے یہ عزیزو، الحمدللہ۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ سنی ہی، زور سے بولو، سنی ہی عقیدہ سنو۔ صحابی رسول آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، کرم فرمائے، رسول اللہ تشریف لائے، شیخین کریمین ساتھ میں ہیں۔ آنے کے بعد سرکار تشریف فرما ہوئے، کہاں جلوہ بار ہوئے؟ سرکار پورے ڈھیر پر تشریف فرما ہو گئے۔ آپ بیٹھ جاؤ، کھانے کے غلے پر بے ادبی ہے نا، لیکن حضور بیٹھے تو برکت ہی برکت ہے۔ کھجوروں کے ڈھیر پر تشریف فرمایا، سرکار وہی دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ کا بیٹھنا اور ہے، ہمارا بیٹھنا اور ہے، رسول کا بیٹھنا اور ہے۔ ارے ان کا بیٹھنا بے مثل و بے مثال ہے، ارے ان کا چلنا بے مثل و بے مثال ہے، ان کی کسی ادا کی کوئی مثال ہی نہیں۔ ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں؟ یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور بے مثل ہے۔ ہم اور یہی صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور بے مثل و بے مثال ہے۔ سرکار تشریف فرما ہوئے، دعا فرمائی، دعا فرمائی، دعا بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد سرکار تشریف مسجد نبوی تشریف۔ اب حضرت جابر کا تیور دیکھو، جتنے قرض خواہ تھے سب کو بلا لیا۔ عقیدہ 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 تھا نا، عقیدہ تھا، اسی لیے تو سب کو بلا لیا، سب کو کافی ہونے والا ہے۔ کیا تھا؟ عقیدہ تھا۔ عقیدہ صحابی سے لینا، صحابی کا عقیدہ۔ اب جتنے قرض خواہ تھے سب کو تھیلے بھر بھر کے دے رہے۔ سبحان اللہ، تمہارا کتنا تھیلا؟ کہا اتنا۔ کہا اتنے درہم باقی تھے؟ کہا اتنے درہم، اتنے تھیلے بنتے لے۔ تیرے کتنے تھیلے؟ کہا اتنے درہم کے اتنے تھیلے، اتنے ہزار درہم کے اتنے ہزار تھیلے، اتنے تھیلے لے جا بھر۔ جتنا قرضہ تھا سارے قرض داروں کا سب قرضہ ادا کر دیا۔ پھر کھجور کے غلے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، لگتا ہے پہلے سے کم ہے یا زیادہ ہے، سمجھ میں ایک بھی کھجور کم نہیں نظر آ رہی تھی۔ تردد میں پڑ گئے، پہلے سے کم ہے یا بڑھ گئی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے صحابی کا عقیدہ، بخاری شریف سے پیش کر رہا ہوں، نیچے سے نہیں، کوئی دوسری کتاب نہیں، حالانکہ صحیح حدیثیں دوسری بھی کتابوں میں ہیں، صرف بخاری میں صحیح حدیثیں نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا اصول۔ اور صرف صحیح ستہ میں صحیح حدیثیں نہیں ہیں، دوسری کتابوں میں بھی لاکھوں حدیثیں ہیں جو صحیح ہیں، اور بخاری مسلم صحیح ستہ میں بھی بہت ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، دھوکہ نہ کھانا۔ ابھی ہم بتاتے ہیں کہ حدیث کس کے کہنے پر مانی جائے گی اور کس کے کہنے پر چھوڑی جائے گی، یہ ہم بعد میں بتاتے ہیں، پہلے عقیدہ بتا رہے ہیں۔ عقیدے کے بعد میں پھر دوسرے اعمال پر بھی ہم گفتگو کریں گے، نظریے میں بھی گفتگو کریں گے۔ اور بعد کا مرحلہ ہے، اب صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں۔ وہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد میں اور پورا ماجرا سنایا، سارا واقعہ بتایا کہ یا رسول اللہ
آپ تشریف لے گئے تو اس کے بعد ایسا ایسا ہوا، وہ آئے، ہم نے سب کا بھر بھر کے پورا کر دیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا غلہ جیسے کہ ویسا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ایک نعرہ بلند کیا۔ آپ نے بھی، جب ہم نے کہا کہ سارے قرض خواہوں کا قرض ادا ہو گیا، آپ نے ایک نعرہ بلند کیا، سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے ایک نعرہ بلند کیا، وہ نعرہ کیا تھا؟ اشہد انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ اس کا مطلب یہ تھا میں عام انسان نہیں ہوں، میں جب آ گیا تھا تو مسئلہ حل ہونا ہی تھا، میں تو مصیبتوں کو ٹالنے، میں تو پریشانیوں کو دور کرنے والا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نعرہ بلند کیا۔ عزیز دوستو، میرے پیارو، یہ ایک چیز میں آپ سے یہاں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب میں نے جب حدیث شروع کی تھی، جب حضرت جابر ابن عبداللہ کے قرض کے بارے میں نے آپ کو بتایا، غلہ انہوں نے جو ہے کھجور کے ایک جگہ کر لیا، جمع کر لیا، جتنے یہاں موجود ہیں سب کے دماغ میں یہی چل رہا تھا کہ اب حضور تشریف لائے ہیں تو مسئلہ حل ہونا ہے۔ کس کس کے دماغ میں یہی نتیجہ آ رہا تھا؟ آپ ہاتھ اٹھا کے بتائیں مجھے۔ جتنے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ اب حضور آئے ہیں تو مسئلہ، اس کا مطلب یہ آپ کا بھی وہی عقیدہ جو حضرت جابر کا ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ سارے سنی اور جو تھوڑا سا ادھر ادھر ہلا ہوا وہ تو مضبوط ہو کے جائے گا انشاءاللہ۔ ذرا بولے نا سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم تو عقیدہ وہاں سے بیان کر رہے ہیں جہاں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ حدیث مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی، اور عقیدہ ان کا، نظریہ ان کا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بعد والے مسئلے تو یوں ہی حل ہو جائیں گے۔ مسئلہ تو سب سے پہلے عقیدے کا ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، اب یہ حدیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی۔ اب اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بھیجا، کہا جاؤ یہ خوشخبری ابو بکر و عمر کو بتاؤ، وہ بھی تو ساتھ میں آئے تھے۔ تو یہ جا کر کے وہاں پر حضرت ابو بکر کے پاس، حضرت عمر فاروق کے پاس جا کر کے انہوں نے پورا واقعہ کہہ سنایا، اور واقعہ بتانے کے بعد انہوں نے بھی یہی کہا، ہمیں تو پتا تھا کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں تو مسئلہ حل ہونا ہی ہے۔ تو ابو بکر صدیق کا بھی وہی عقیدہ ہے، عمر فاروق کا بھی وہی عقیدہ ہے۔ مولا علی کی بات کہیں سبحان اللہ۔ ارے ہم علی والے ہیں، ارے محبت سے کہو یا علی، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق چارے، اللہ، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ماشاءاللہ، اہلا وسہلا۔ چنگے خیبر کا موقع ہے، جنگ خیبر کا موقع ہے۔ پہلے دن علم دیا گیا صدیق اکبر، فتح نہیں، دوسرے دن فاروق اعظم کو، فتح نہیں، فتح ہونی تھی مولا کائنات کے ہاتھ۔ تیسرے دن شام کو، رات کو رسول اللہ نے اعلان فرما دیا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں اس شخص کو علم دوں گا، جھنڈا دوں گا، جو اللہ سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ ذرا زور سے کہنا پڑے گا۔ اور فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، میں ابھی وضاحت کرتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وضاحت کرنی پڑتی ہے ہمارے یہاں، سیدھی سیدھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تعجب تو اس وقت ہوتا ہے کوئی ایک حدیث دکھاتا تو پریشان ہو جاتا سن کہ حدیث دکھا دی۔ ارے صرف حدیث دیکھ کے نہیں گھبرانا، سیدھے وہ حدیث لے کر کے مولانا مزمل کے پاس آ جانا، سمجھے؟ وہ بتائیں کہ وہ حدیث کا مطلب کیا ہے۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، حدیثیں تو بہت ساری۔ جی، مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آشوب چشم میں گرفتار، سرکار نے اعلان فرمایا کل اس کو جھنڈا ملے گا۔ سارے صحابہ بے چین، مضطرب، سب کی یہ خواہش ہے آج مجھے جھنڈا ملنا چاہیے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے زندگی میں کبھی بھی عمارت، پوزیشن، مقام، منصب کی خواہش نہیں رہی سوائے اس دن کی۔ کہا وہ اس لیے کہ حضور کے زبان مبارک سے سند ملنے والی تھی۔ 4 صفتیں بیان کی تھی حضور نے اس شخصیت کی، 4 کوالٹیز، 4 ایٹریبیوٹس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم had mentioned 4 ایٹریبیوٹس، 4 کوالٹیز۔ کیا تھی 4 کوالٹیز؟ کہا کہ یحب اللہ و رسولہ، وہ شخص اللہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ حضرت علی کے بارے میں فرمایا نا حضور نے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں روایت سنا دیتا ہوں، مکمل نتیجہ بعد میں بیان کرتا ہوں۔ سارے صحابہ نے رات بے چینی میں گزاری، صبح حضور نے بیدار ہوتے ہی کہا کہ این علی ابن ابی طالب، کہا علی کہاں ہے؟ کہا کہ حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم کی۔ کہا کہ بلا کر کے لاؤ، بلا کر کے لایا گیا، لعاب دہن نکالا، آنکھوں میں ڈالا، اسی وقت آنکھیں درست ہو گئی، طاقت بھی آ گئی، پاور بھی آ گئی، طبیعت میں نشاط بھی آ گئی، سارا بوجھل پن دور ہو گیا، ساری شکایت دفع ہو گئی، جھنڈا ہاتھ میں دیا، خیبر بھیجا، خیبر فتح ہوا، مولا علی فاتح خیبر کہلائے۔ 4 چیزیں آپ کو غور کرنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ حضرت علی کے دل کی کیفیت ہے نا۔ ارے کون کس سے محبت کرتا ہے؟ ہم تھوڑی ہیں، آپ تھوڑی جانتے ہیں۔ ارے یہ مولانا مزمل صاحب ہے، یہ کس سے محبت کرتے ہیں ہمیں تھوڑی پتا۔ آپ کس سے محبت کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا، کیونکہ یہ دل کا راز ہے تو اللہ جانتا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اس کا حبیب بھی جانتا ہے۔ یہ حضور کا عقیدہ بھی ثابت ہوا کہ دلوں کے بھید بھی حضور جانتے ہیں، دلوں کے راز بھی حضور جانتے ہیں۔ کسی سے محبت کا جذبہ یہ نظر آنے والی چیز تو ہے نہیں، ارے یہ تو بسیط چیز ہے، کوئی مرکب چیز ہے۔ یہ میں آپ کو اصطلاحی الفاظ بولوں تو بھاری پڑ جائے گا۔ ارے محبت دکھتی کیا؟ ارے 1 کلو خرید کے لا سکتے کیا؟ کہیں ملتی تو لوگ خریدتے، کئی کلو خرید کے رکھتے کہ مجھے بانٹنا، 1 کلو مولانا اشفاق کو بھی دینی ہے، 1 کلو مولانا مزمل کو بھی دینی ہے، ہمارے امام صاحب کو بھی دینی ہے، نگینہ مسجد اور جامع مسجد اور مدینہ مسجد سارے اماموں کو 1-1 کلو محبت تقسیم کر دو نا۔ دل میں ہے لیکن اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ یہ توجہ فرمائیے گا ایک ایک بات، اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ کون اللہ سے محبت کرتا ہے، کون اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جو جملہ ارشاد فرمایا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اس شخص سے رسول اللہ اور اللہ بھی محبت فرماتا ہے۔ تو رسول اللہ تو اپنے بارے میں بتا سکتے تھے کیونکہ وہ خود محبت فرماتے تھے، لیکن اللہ کس سے محبت فرماتا ہے؟ ارے یہ تو کوئی عام بات نہیں تھی۔ اللہ کس سے محبت فرماتا ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو اس سے بھی آگاہ فرمایا کہ اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کا عقیدہ یہ کہ مجھے اللہ کس سے محبت کرتا ہے اللہ نے اس کا بھی علم عطا فرمایا، اللہ کسے ناپسند کرتا ہے مجھے اللہ نے اس کا بھی علم عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور کون اللہ سے محبت کرتا ہے، کون اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کو پتا ہے۔ اسی لیے تو کہا نا کہ بروز حشر کریں گے شفاعت، کریں گے حشر، کریں گے بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر۔ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے لوگوں کے دلوں کے رازوں پر بھی آگاہ فرما دیا، اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے، اللہ کسے ناپسند فرماتا ہے یہ بھی بتا دیا، اور بیماریوں سے شفا بھی عطا فرمانے والا بنایا۔ شافی بیماروں کو شفا عطا فرمانے والے۔ اسی لیے تو اپنا لعاب دہن نکالا اور مولا علی کی آنکھ میں ڈالا شفا۔ ایک حدیث سے کتنے مسئلے نکل رہے ہیں۔ اب دیکھیے مولا علی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ دافع البلا ہے، بیماروں کو شفا عطا فرمانے والے ہیں۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو مولا علی کا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ آج یہ واضح ہو گیا
کہ جو عقیدہ مولا علی کا وہی اہل سنت کا. ذرا زور سے کہیں نا سبحان اللہ. حضرت عمر فاروق کا بھی عقیدہ میں بتا دوں آپ کو. بتا دوں؟ سنیے اختصار کے ساتھ. دریائے نیل خشک ہو گیا، دور فاروقی کا واقعہ ہے. جب وہ خشک ہوتا تھا تو ایک دوشیزہ ایک کنواری لڑکی کو سجا سوار کر کے اس کی بلی دی جاتی تھی دریائے نیل، اور اس کی بلی دینے کے بعد میں وہ جاری ہوتا تھا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجا کہ حضور ایسا ایسا یہاں پر رواج ہے، ایسی رسم ہے. تو اسلام بری رسموں کو مٹانے آیا، تو آپ بھی اپنے اندر سے بری رسموں کو مٹائیے. یہ آپ کی شادی کی بری رسمیں مٹائیے، آپ کی جو منگنی کی بری رسمیں ہیں اس کو مٹائیے، جو حرام کام ہے سب ختم کیجیے انشاءاللہ. بولیے انشاءاللہ. آپ کریں گے اللہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوگا. جی خرافات ختم کیجیے، شادی سادگی سے کیجیے، سادگی سے شادی کرو، اس میں برکت ہے. اس میں کمپٹیشن مت کرو کہ اس نے 25 لاکھ خرچ کیا تو میں 50 لاکھ خرچ کروں گا، یا نہ، کوئی فائدہ نہیں ہے. کوئی آپ سے خوش نہیں ہوتا. آپ اچھے سے اچھا کھلاؤ تو اس پہ بھی لوگ تبصرہ کرتے. جمع کر کے رکھا تھا سارا حرام کا، کھلایا بھی نہیں تو تبصرہ. لوگ اس طرح کا تبصرہ اس سے نہ کھلاؤ تو بھی کہیں گے کنجوس، مارواڑی، بخیل. سب جمع کر کے رکھا ہے، قبر میں لے جائے نہ نہیں کھلائے. کھلاؤ تو بھی ناراض، نہ کھلاؤ تو بھی ناراض. لوگوں کا حال یہ ہے وہ کسی حال میں خوش نہیں. آپ سمجھے نا، آپ سے لوگ خوش نہیں ہوں گے، لہذا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ وہ راضی ہو گئے ہماری دنیا بھی سمر جائے گی. کبھی بھی میں ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو، توجہ فرمائیے. کبھی بھی کسی انسان کی رضا کے لیے کوئی کام مت کرنا، یہ سب ریا برباد ہوگا. نہ امام صاحب کے لیے، نہ مولانا صاحب کے لیے، نہ کسی اور صاحب کے لیے، نہ پیر صاحب کے لیے. ہاں وہ اطاعت کا حکم دے تو ضرور اطاعت کریں، کیونکہ وہ اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. وہی مت اٹک جائیے گا کہ یہی کل ہیں، یہ کل نہیں، یہ رسول اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. اور اگر وہ متبع شریعت ہیں تو پوری اطاعت کریں، پورا احترام کریں. متبع شریعت نہیں ہے تو چھوڑ دیں، کیونکہ شریعت معیار ہے، شریعت سب پر حجت ہے. امام فرماتے ہیں وہ کون ہے جو شرع پر حجت ہو سکے. تو حق کو، جملہ سنے گا علماء کرام، شخصیت سے نہ پہچانو. حق کو شخصیت سے نہ پہچانو، شخصیتوں کو حق کے معیار پر پرکھو. اگر وہاں اترتا ہے تو اس کی تعظیم توقیر، اس کی بات مانی جائے گی، ورنہ اس کی بات دیوار پر مانی جائے گی. یہ ہے اسلام، یہ مذہب اسلام ہے، یہ ہمارا دین ہے. لہذا شخصیتوں میں نہ اٹکیں، معیار شریعت دیکھیں. کوئی ہو، چھوٹا بڑا، عالم غیر عالم، شریعت کے مطابق اگر بات کرتا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، اور اگر خلاف شرع بات کرتا ہے تو نہیں مانی جائے گی. کسے بات. یہی ہے اعلیٰ حضرت کا مسلک، اسی کو کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت. عزیز دوستو، پوری رسمیں ختم کیجئے اور زبان کے نہیں کردار کے غازی بنیے. گفتار کے غازی تو ہمارے یہاں پان ٹھیلوں پر ملتے ہیں، ہمارے یہاں چائے کی ٹپری پر جو ہے وہ گفتار کے بڑے بڑے غازی ملتے ہیں، جن کی باتیں سنو تو لگتا ہے کہ سب سے بڑا انقلاب یہی لانے والے، پورے معاشرے کو بالکل بدل کر رکھ دیں گے. ان کی فکر ایسا لگتا ہے مفکر اسلام یہی ہے. لیکن دیکھیں پریکٹیکل، ٹائم فش، کردار کے غازی بنیے. گفتار کے غازی بننے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. کردار کے غازی بنیں گے تو دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی. بات سنیے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا.
ایک لیٹر لکھا. کس کے نام؟ سبحان اللہ, دریائے نیل کے نام. ان سے بھی لیٹر لکھواؤ. کرنا کہ فلاں ندی خشک ہو گئی, آپ لیٹر لکھیے. آپ تو دعوے دار ہیں نبی کے برابر ہونے کے, آپ تو دعوے دار ہیں نبی جیسے ہونے کے. یاد رکھیے تم فاروق جیسے نہیں ہو سکتے, تم ابو بکر صدیق جیسے نہیں ہو سکتے, عمر فاروق جیسے نہیں ہو سکتے, عثمان ذو النورین, مولا علی اور صحابہ. ارے صحابہ تو بہت بڑے مرتبے والے ہیں, تم تو کسی ولی جیسے نہیں ہو سکتے. آئینے میں اپنی شکل دیکھو. باتیں بڑی بڑی نہیں کرتے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے لیٹر لکھا, حضرت عمرو بن عاص کو بھیجا, انہوں نے دریا میں ڈالا. کیا لکھا تھا؟ فرمایا کہ اگر تو خود سے جاری ہوتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے, اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے تو اللہ کا بندہ عمر ابن خطاب تجھے حکم دیتا ہے کہ تو جاری ہو جائے. کیسا حکم ہے؟ فاروق اعظم کا حکم دریائے نیل مان رہا ہے. یہ حضرت عمر فاروق کو معلوم تھا نا کہ میں بولوں گا تو دریا جاری ہوگا, میں بولوں گا تو پانی ملے گا, میں بولوں گا تو لوگوں کی تکلیف دور ہوگی, لوگوں کی پریشانی دور ہوگی, جو کھیت خشک ہو رہے ہیں سرسبز و شاداب ہوں گے, میں بولوں گا. یہ حضرت فاروق اعظم کا عقیدہ ہے. پتا چلا فاروق اعظم کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں دریا کو حکم دوں تو دریا جاری ہو جائے گا. یہی تو بعطائے الہی اختیار ہے. یہ تو اولیاء کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. صحابہ کرام تو اولیاء کی جماعت کے سب سے پہلے نمبر کے افراد ہیں. جی, اولیاء کی جماعت کے سرخیل صحابہ کرام, لیڈر آف آل دی اولیاء کرام صحابہ کرام. ان کا بھی عقیدہ, سب کا عقیدہ معلوم ہوگا. ٹھیک ہے, اختیار کا عقیدہ کس کا؟ بولیے صحابہ کا. آج جتنی جماعتیں ہیں ساری جماعتوں کے عقیدے دیکھ لیجئے, صرف اہل سنت ہے جو رسول اللہ کو با اختیار مانتے ہیں. جی ہاں, اور صحابہ کا احترام, اہل بیت کا احترام, ان تمام لوازمات کے ساتھ. لہذا دل و دماغ میں یہ بات بٹھا لیں کہ اہل سنت و جماعت ہی حق پر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک خط کھینچا, ایک لکیر کھینچی. بخاری شریف کی حدیث ہے مبارک. ہاں, ہم بغیر حوالے کی بات نہیں کر رہے. خط رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے, یہ میرا راستہ ہے, یہ اللہ کا راستہ ہے. اس کے آس پاس اور چند لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ وہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا اپنی طرف بلا رہا ہے, ادھر جانا نہیں. کیا کہتے ہیں؟ بلاتا ہے مگر اس طرف جانا نہیں. بھول کے بھی بائیں رستے, اعلیٰ حضرت بھی بولا ہوا ہے, بائیں رستے نہ جا مسافر سن, بائیں رستے نہ جا مسافر سن. مال ہے راہ مار پھرتے ہیں, اچک لے جائیں گے, اچک لے جائیں گے. ایمان سونا جنگل, رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. شہد دکھائے زہر پلائے. جی ہاں, جسے آپ شہد سمجھ رہے ہیں وہ شہد نہیں ہے. ہاں جی, بتائے جا رہے حدیث ہے, چیپٹر نمبر اور پیج نمبر ہم بتاتے ہیں. سنیے, قرآن مجید برہان رشید, اللہ نے فرمایا تبیانا لکل شیء, ہر شے کا بیان ہے. کس چیز کا بیان ہے؟ ہر شے کا بیان. کس میں؟ زور سے بولیے. قرآن مجید میں ہر شے کا بیان ہے. تو آپ نکال لیتے ہر چیز اس میں سے؟ آپ نکال سکتے ہیں؟ ایک صاحب اس سے کہہ رہے کہ بہت آسان کر دیا اللہ نے قرآن. میں نے کہا کتنا آسان کر دیا؟ بولے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. میں نے کہا ذکر کا ترجمہ کر دے, ذکر کا ترجمہ کر دے. تو کہہ رہا ذکر مانا یاد کرنا.
تمہیں یاد کرنے کے لیے آسان ہے، سمجھنا ہر کسی کے بس کا کام ہے؟ ہاں سمجھ سکتے ہو جب کسی مستند سنی عالم کی تفسیر پڑھو، یہ ہے ذریعہ۔ اب آسان ہوگا کسی سمجھے ہوئے سے سمجھنا، اپنی طرف سے نہیں سمجھ سکتے۔ میں مثال دیتا ہوں، سنیے توجہ کے ساتھ۔ نام لینے پر پابندی صاحب، اب تو آپ کو دھیان دینا پڑے گا یہاں سے آگے کی گفتگو۔ اب قرآن مجید میں اللہ جل وعلا نے فرمایا تبیانا لکل شیء ونزلنا علیک الکتاب، آگے فرمایا لتبین للناس ما نزل الیہم، اور ہم نے تم پر کتاب نازل کی تاکہ تم لوگوں کو کھول کھول کر کے بیان کرو جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے۔ اگر ڈائریکٹ سب کو سمجھ میں آتا تو یہ کیوں فرمایا جاتا کہ حضور آپ سمجھائیں گے، محبوب آپ سمجھاؤ گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ قرآن سمجھنا ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے، حضور سمجھائیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں متصل، یہ بہت امپورٹنٹ گفتگو۔ اللہ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا محبوب کتاب سکھاتا ہے۔ جب ہر چیز کا بیان ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا بیان ہے، ہر چیز کا بیان ہے، ہر کچھ کو در قرآن میں موجود ہے۔ تفصیلا لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل اس کے اندر موجود ہے۔ نکلتا ہے ہر آدمی کو نہیں، حضور کے لیے سب کچھ آیا ہے۔ حضور جس کو سمجھا دے وہ سمجھ سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پڑھایا، حضور نے سمجھایا، تو فرماتے ہیں کہ اگر میری اونٹ کی نکیل کی رسی گم ہو جائے تو میں عبداللہ ابن عباس قرآن میں اس کو تلاش کروں۔ ذرا زور سے کہے سبحان اللہ۔ وہ سمجھ میں آتا ہے مولا علی کو۔ ایک یہودی نے کہا کہ میری داڑھی کھچڑی کھچڑی کہیں کہیں سے، تمہاری داڑھی گھنی ہے، قرآن میں اس کا بیان ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا ہاں اس کا بھی بیان ہے۔ کہا کہ پڑھ دو آیت، مان جاؤں گا کہ واقعی آپ پائے بسم اللہ کا نقطہ ہے، بسم اللہ کے با کے نیچے کا نقطہ آپ ہیں، باب مدینۃ العلم ہے۔ آپ نے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ فرمایا کہ جو زرخیز زمینیں ہوتی ہیں، حاجی رضوان کھیتی والے سنو، جو پیداوار اچھی کرنے والی زمین ہوتی ہے اس میں سے خوب سبزہ نکلتا ہے، اور جو بنجر زمینیں ہوتی ہیں اس میں سے کہیں کہیں ایک آدھ کوپن نکلتا ہے۔ کہا کہ وہ بنجر زمین تیری ہے، سبز سرسبز و شاداب اور سبزہ اگانے والی زمین اللہ نے ہم کو چاہیے۔ یہ ہے مولا کائنات کا علم۔ تو جو حضور سے پڑھے، اب اللہ نے قرآن میں فرمایا میرا محبوب کیا کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا محبوب کتاب بھی سکھاتا ہے۔ جب کتاب خود ہی سمجھ لیتے صحابہ، مادری زبان تھی عربی، ان کی مدر ٹنگ تھی، ان کے لیے فرمایا کہ میرا محبوب میرے صحابہ، میرے حبیب کے صحابہ کو قرآن سکھائے گا۔ یہ سکھاتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حدیث بھی۔ اگر کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی، حضور کے سکھانے کی ضرورت نہیں تھی، تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا معنی، مطلب اس کے معانی کی وضاحت یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اب آگے ایک سنی حدیث مبارک، قرآن مجید کی آیت مبارکہ سنیے اور دھیان سے سنیے گا۔ اس میں ہر جمن خیراتی اور سبراتی یہ دعویٰ کرے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن مجید بھی سمجھ لیتے ہیں، حدیث مبارکہ بھی سمجھ لیتے ہیں، اور حدیث سے ڈائریکٹ مسائل نکالتے ہیں، تو سنیے اس کو۔ ایک جہاد پر صحابہ کرام تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کو سر میں شدید زخم آیا، سر میں گہرا زخم، رات میں تھک کر کے سوئے، نہانے کی حاجت ہو گئی۔ صبح اٹھے، صبح اٹھنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ مجھے نہانے کی حاجت ہو گئی، احتلام ہو گیا ہے، پانی موجود ہے، مشک میں پانی رکھا ہوا،
میں تیمم کر سکتا ہوں یا پانی موجود ہے مجھے پانی سے نہانا پڑے گا؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. کیا حکم ہے؟ پانی نہ پاؤ، پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو. لفظی معنی تو ان کی مادری زبان تھی، مدر ٹنگ عربی ہے. انہوں نے سمجھا پانی نہ ہو تب تیمم کر سکتے ہیں، سامنے پانی موجود تھا. کہا کہ پانی تو سامنے ہے، تمہیں تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہانا پڑے گا. نہلا دیا اس صحابی کو، انہوں نے اسی حالت میں نہا لیا، دماغ میں پانی گھس گیا، انتقال ہو گیا ان کا. اب سنیے، جب یہ ماجرا، یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، سرکار جلال میں آئے، ارشاد فرمایا قتلوہ، انہوں نے ان کو قتل کر دیا. اللہ سألوا اذا لم یعلموا، جب معلوم نہیں تھا تو جانکار لوگوں سے پوچھا کیوں نہیں؟ معلوم نہیں تھا تو جانکار سے پوچھا کیوں نہیں؟ انما شفاء العی السؤال، تھکانے والی چیز، عاجز کرنے والی چیز کا علاج پوچھنے میں ہے. عاجز کرنے والی شفاء العی السؤال، عاجز کرنے والی چیز کا علاج پوچھنے میں. پوچھا کیوں نہیں؟ اپنے سے زیادہ جانکار صحابہ سے کیوں نہیں پوچھا؟ اپنے سے زیادہ علم رکھنے والے فقیہ صحابہ، مجتہد صحابہ سے کیوں نہیں پوچھا؟ بغیر علم کے سوال کا جواب کیوں دیا؟ تو یہ قرآن مجید، قرآن کی آیت عربی زبان میں، پڑھنے والے صحابہ، ان کے معلم، بعثت معلمہ فرمانے والے، جن کو اللہ نے معلم مطلق بنا کر کے دیا، پڑھانے والے رسول اللہ، پڑھنے والے صحابہ، زبان ان کی مادری زبان، قرآن کے مفہوم تک، اس کے معانی تک رسائی نہیں ہو سکی. وہ اس میں بھی محتاج ہیں حضور کے، اور حضور نے جن کو سمجھایا پڑھایا ان کے محتاج ہیں. آج یہ پان ٹھیلے والا بھی کہتا میں ڈائریکٹ سمجھوں گا، یہ پنکچر بنانے والا کہتا میں ڈائریکٹ سمجھوں. اب سنیے، قرآن مجید برہان رشید بہت بلند پایا کتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک کلام بھی صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ نہیں سمجھ سکتے، نہیں، مفہوم اور معانی تک رسائی نہیں ہو سکتی. ایک مثال دیتا ہوں، میرے پاس قرآن مجید کی اور بھی مثالیں لیکن وقت کم ہے، اس لیے میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. ایک حدیث مبارکہ ہے کئی کتابوں میں، الوضوء مما مست النار، آگ سے پکی ہوئی چیز کھاؤ تو وضو بناؤ. کیا ہے حدیث؟ آگ سے پکی ہوئی چیز کھاؤ تو وضو بناؤ. الوضوء مما مست النار. اب یہ ایک صحاب بے چین تھے، حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور، ایک حدیث مبارکہ مجھ تک پہنچی ہے، میں بے چین ہوں. کہا کہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا الوضوء مما مست النار، آگ میں پکی ہوئی چیز کھاؤ تو وضو بناؤ. حضور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کہا میں بھی وہی سمجھتا ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں، میں بھی وہی معنی سمجھتا ہوں کہ آگ میں پکی ہوئی چیز کھاؤ تو وضو بناؤ. آپ لوگ بناتے وضو؟ بولیے، یہ بناتے کیا؟ پوری پوری دعوت اڑا کر بریانی کی پلیٹیں ہضم کر کے سیدھے گھستا نا مسجد میں، اور یوں پہلوان کی طرح کھڑا ہوتا. یہ حدیث ہے، عمل کرنا. ہر حدیث پہ عمل کر سکتا، نیت نہیں باندھ سکتا. نماز کیا پڑھے گا؟ جی ہاتھ کہاں تک اٹھانا، اتنی حدیثیں اس سلسلے میں. ہاں، ایک حدیث کہتی ہے کاندھے تک، حذا امن کا بھائی، ایک حذا وضو نہیں، کان کے لوگ کاندھے تک، سینے تک. تیری تو نماز بھی شروع نہیں ہو پائے گی. ساری حدیثوں پر عمل کر کے بتا. نماز شروع نہیں کر پائے گا، میرا چیلنج ہے. ہاں کوئی ہے تو بتائے کون سی حدیث؟ ساری صحیح حدیث ہے. وہ امام مجتہد بتائیں گے آپ کس حدیث پر عمل کریں. وہ امام اعظم بتائیں، امام شافعی بتائیں، امام مالک بتائیں گے، امام احمد بن حنبل بتائیں گے. اب حدیث یہ ہے الوضوء مما مست النار، آگ سے پکی ہوئی چیز سے وضو بنانا ہے. مطمئن نہیں ہوا،
تو جواب سے جب مطمئن نہ ہونا تو بڑے عالم دین سے پوچھا کر، ان سے بڑے عالم دین سے پوچھو. فوق کل ذی علم علیم، اللہ نے ہر علم سے علم والے پر ایک بڑا علم والا بنایا ہے. جی ہاں، ہر شیر پہ سوا شیر ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہو. بولیے سبحان اللہ. یہ ہے صحابہ میں علم والے صحابہ، مجتہد اور فقیہ. ان سے عرض کیا کہ حضور یہ حدیث مبارکہ ہے، الوضوء مما مست النار، آگ سے پکی ہوئی چیز کوئی کھائے تو وضو بنائے. تو آپ نے فرمایا کہ بالکل حدیث ہے. کا مطلب کیا ہے؟ کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھے ہو. مطلب یہ ہے وضو کا دو معنی ہوتا ہے، ایک لٹرل میننگ ہوتی ہے، ایک اس کا لغوی معنی ہوتا ہے. ایک وضو لغوی ہے، ایک وضو اصطلاحی ہے. وضو لغوی یہ ہے کہ کلی کرو اور ہاتھ دھو. ہاتھ دھونا اور کلی کرنا یہ ہے وضو کا لغوی معنی. اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ یہ اعضائے ثلاثہ کو دھونا اور سر کا مسح کرنا، جو ہم نماز سے پہلے، قرآن کے پکڑنے سے پہلے، چھونے سے پہلے اور نوافل سے پہلے جو عبادات سے پہلے وضو بناتے ہیں، یہ اصطلاحی معنی ہے وضو کا. اور وہ جو حضور نے فرمایا ہے وہ لٹرل میننگ ہے، یعنی کلی کرنا اور ہاتھ دھونا اور کلی کرنا. بات سمجھ میں آ گئی؟ کہاں یہاں پر وضو کا وہ معنی نہیں ہے جو تم سمجھے ہو. یہاں وضو کا معنی ہے ہاتھ دھو کر کے کلی کر لینا، کیونکہ اونٹ وغیرہ کا گوشت کھاتے تھے، بساند ہوتی تھی. فرمایا کہ ہاتھ دھو لیا کرو، کلی کر لیا کرو، اس کے بعد نماز پڑھ لیا کرو. تو وہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھاؤ تو یہ والی کلی مراد ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضور عربی دان ہے، قریش عربی دان ہے، صحابہ عربی دان ہے، مادری زبان ہے، لیکن حدیث صحابہ کرام کو بھی سمجھ میں پوری نہیں آئی تو وہ دوسرے صحابہ کرام کے محتاج ہوئے. اسی لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے لا تسألونی ما دام هذا الحبر فیکم، مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا جب تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ علامہ تمہارے درمیان باحیات ہیں. ان سے پوچھا کرو. تو صحابہ کرام بھی اپنے سے زیادہ علم والوں کی تقلید اور فالوئنگ کرتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے. دیکھیے تقلید کا دو معنی ہوتا ہے، میں آپ کو وضاحت کر دیتا ہوں. ایک ہے تقلید حقیقی جس کے قرآن مجید میں مذمت آئی ہے. وہ کفار مکہ، کفار و مشرکین جو یہ کہتے تھے اسلام کے مقابلے میں، وحی کے مقابلے میں ہم اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے، ہم اسی راستے پر چلیں گے جس راستے پر ہمارے مشرک باپ دادا چلتے تھے. تو یہ اندھی تقلید، یہ قرآنہ تقلید، اس کی مذمت قرآن مجید میں کی ہے. لیکن جو الحمدللہ سنی کرتے ہیں پوری دنیا میں، وہ تقلید حقیقی نہیں ہے، وہ تقلید عرفی ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تقلید عرفی. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں. اگر مطلق تقلید شرک ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرماتا کہ ان سے جا کر کے مسئلہ پوچھو جو صاحب علم ہے؟ تو بھیجا جا رہا ہے علم والوں سے پوچھنے کا. اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا انما شفاء العی السؤال. اور صحابہ کرام کا بھی یہی انداز تھا، یہی طریق تھا کہ وہ اپنے سے زیادہ علم والوں کو یہ جا کر کے پوچھا کرتے تھے. ایک حدیث مبارکہ سنیں. گفتگو تھوڑی سی خشک ہو رہی ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ یہ اہم گفتگو اس لیے آپ کو سننا ہے توجہ کے ساتھ میں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث مبارکہ دیکھیے، کونین کے تاجدار صلی اللہ، درود پاک پڑھیں ایک مرتبہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها. اللہ اس کے چہرے کو شاداب رکھے جس نے میرے کلام کو سنا، اس کو محفوظ رکھا اور دوسرے لوگوں تک پہنچایا. رب حامل فقہ غیر فقیہ، کیونکہ بہت سارے جو حدیث کو لے جانے والے ہوتے ہیں، حدیث سننے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ فقیہ اور مجتہد نہیں ہوتے. فقیہ اور مجتہد نہیں ہوتے. وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ. اور بہت سارے وہ ہوتے ہیں
جو ایسے لوگوں کے پاس میری حدیث پہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ اور مجتہد ہوتے ہیں، وہ حدیثوں سے مسائل نکالتے ہیں۔ تو مجتہدین کرام حدیثوں سے مسائل اخذ کرتے ہیں۔ مسائل نکالنا یہ ہر آدمی کا کام نہیں۔ حضرت سفیان ابن عیینہ یہ وہ محدث ہیں جنہیں امام المحدثین کہا جاتا ہے، امام شافعی کے استاد، امام احمد بن حنبل کے استاد، امام بخاری کے دادا استاد۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ کیا فرماتے ہیں؟ امام سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں الحدیث کلھا مضلہ الا للفقہاء، کہ حدیثیں تو گمراہیت کا سبب اور سرمایہ ہے سوائے فقہاء اور مجتہدین کے۔ یہ لوگ سمجھیں گے کہ کون سی حدیث پہلے کی ہے، کون سی حدیث بعد کی ہے، کون سی ناسخ ہے، کون سی منسوخ ہے، کس حدیث پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری اور اول زمانے میں عمل ہوا، اور کس حدیث مبارکہ پر آخر امر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے حضور نے اس پر عمل فرمایا۔ تقدیم و تاخیر سے بہت سارے احکام منسوخ ہو چکے، پہلے جائز بعد میں منع کر دیا گیا، پہلے چیزیں جائز بعد میں رسول اللہ نے منع فرما دی۔ یہ کون جانے گا؟ یہ مجتہد جانے گا۔ مجتہد وہ ماہر اور زبردست عالم دین ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی 21 علوم و فنون پر مہارت تامہ عطا فرماتا ہے۔ وہ ایک ایک حدیث کو کئی زاویے سے دیکھتا ہے، تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے، پھر حدیث صحیح ہے یا حدیث صحیح لذاتی ہے، صحیح لغیری ہی ہے، پھر اس کے بعد اس کا جو معنی ہے وہ حدیث خاص ہے، وہ لفظ خاص ہے یا عام ہے یا مشترک ہے یا مؤول ہے، صریح ہے، کنایا ہے، حقیقت ہے، مجاز ہے، عبارت النص سے کیا ثابت ہو رہا ہے، دلالت النص سے کیا ثابت ہو رہا ہے، اقتضاء النص سے کیا ثابت ہو رہا ہے، اور یہ کہیں یہ تو یہ مجمل تو نہیں ہے، اس کی تفسیر کی ضرورت پڑے گی۔ یہ تمام زاویوں سے ایک مجتہد ایک حدیث کو دیکھتا ہے، اور ان مجتہدین کے امام ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں تو مجتہد بہت بلند پایا عالم دین، ان کی تقلید واجب عام آدمی کو، کیونکہ آج کوئی عام مجتہد نہیں ہے، کوئی آج مجتہد نہیں ہے کوئی مجتہد تو سامنے بٹھاؤ 5 منٹ میں ہم بتاتے ہیں کہ مجتہد کتنے پانی کے اندر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، جس کو عربی نہیں آتی وہ مجتہد بنا ہوا ہے، بولے نا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تعجب پہ بھی بولا جاتا ہے، ہاں یہ تعجب والا سبحان اللہ۔ آپ مجتہد بنے ہوئے جناب، جس کو عربی نہیں آتی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے۔ میں نے کہا تم نے حدیث پڑھی ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر کہاں سے پتا چلا؟ کہا کہ ذاکر نائک نے بتایا۔ میں نے کہا تو ذاکر نائک کی تقلید کرتا ہے، ہم امام اعظم کی تقلید۔ ذاکر نائک کو تو خود عربی نہیں آتی، وہ کیا مجتہد بنے گا؟ وہ تو بیٹھا ہوا کہیں اور، وہ تو اپنا ملک پہ نہیں رہ سکتا۔ نہیں سمجھے آپ؟ جی، جن کا یہ حال ہے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ تو ان سے پوچھے اگر کوئی بات کرے، تو کہاں سے؟ تو کوئی بخاری پڑھ کے آئے، مسلم پڑھ کے آئے، ابن ماجہ پڑھ کے آئے، ترمذی شریف پڑھا، ابو داؤد پڑھا، کہے گا نہیں ہمارے مول صاحب نے بتایا۔ میں نے کہا تمہارے مول صاحب کی مانتا؟ امام اعظم کی ماں، جن کی 2/3 دنیا تقلید کرتی ہے، مسلم دنیا کا 2/3 حصہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ امت کا اجماع ہے کہ کسی نہ کسی ایک امام کی تقلید کرنی ہی۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ ایسے لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ بڑے بڑے اپنے وقت کے محدثین فقیہ کے مرتبے کو، مجتہد کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ امام بخاری کا واقعہ بڑا مشہور ہے، کسی نے پوچھا تھا کہ ایک بکری کا دودھ 2 بھائی پی لیں رضاعت ثابت ہوگی کہ نہیں ثابت ہوگی؟ تو آپ نے جواز کا قول کیا تھا۔ بعد میں مجتہدین اور فقہاء نے بتایا کہ رضاعت بکری سے نہیں، مدت رضاعت میں کسی خاتون کا دودھ پینے سے رضائی بھائی اور بہن بنتے ہیں۔ نہیں سمجھے آپ مسئلہ؟ ابھی میں ایک روایت پیش کرتا، ایک دلچسپ فقہ کی کتابوں میں ہدایہ وغیرہ ہم سب جگہ موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کا دور ہے۔ آخری بات، ٹائم ہو گیا؟ آپ سنیے توجہ کے ساتھ ذرا ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ۔
صاحب پوچھنے کے لیے آئے مسئلہ محدثین اور فقہا کا فرق سمجھا رہا ہوں. آخری بات, محدثین اور فقہا کا فرق سمجھیے. محدث وہ ہوتا ہے جو حدیثیں یاد کرتا ہے, اور فقیہ اور مجتہد وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر سے تمام احادیث کا خلاصہ مسائل کی شکل میں اجتہاد کر کے مسائل نکالتا ہے. بہت بلند مرتبہ, بہت بلند رتبہ عالم تھی. ایک صاحب محدثین کے پاس, محدثین کی ایک جماعت, وہاں پر پہنچے, انہوں نے سوال کیا, باضابطہ کتابوں میں اس کو ذکر کیا. کہا کہ میں کھیتی باڑی کرتا ہوں, سنیے, اور میرے بغل میں میرے بھائی کا کھیت ہے, میرے بغل میں میرے بھائی کا کھیت ہے, اور میرے پاس پانی خوب آتا ہے. تو میں جب اپنے کھیت میں پانی بھر جاتا ہے تو کاٹ کر کے اپنے بھائی کی کھیتی میں پانی ڈال دیتا ہوں, اپنے بھائی کی کھیتی میں پانی ڈال دیتا ہوں. تو میں اچھا کام کرتا ہوں یا غلط کام کرتا ہوں؟ یہ تو پوچھے تھے ثواب کی نیت سے. وہ محدث صاحب نے حدیث پڑھی ہوئی تھی, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسقین ماؤہ زرع غیرہ. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے وہ ہرگز ہرگز اس کا پانی اس کے بھائی کی کھیتی نہ سینچے. کہا یہ تو حرام ہے جو آپ کر رہے ہیں. تو سر پکڑ کے بیٹھ, اللہ میں تو اچھا کام سمجھ کے کر رہا ہوں. پانی جب میرے کھیت میں پورا ہو جاتا تو میں اپنے بھائی کے کھیت میں ڈال دیتا تھا. تو پریشان ہو گیا, امام اعظم کے شاگردوں کے پاس گیا, کہا کہ حضور اس کا معنی کیا ہے؟ تو کہا کہ پڑوسی سے زنا کرنا منع کیا رسول اللہ. کیا کیا ہے؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے تو اس کا پانی پڑوسی کی کھیتی نہ سینچے. تو کھیتی سینچنے سے مراد زنا کرنا ہے. تو پڑوسی اپنے بھائی کے بیوی کے ساتھ زنا نہ کرے, پڑوسی کی بھی ایسی ہی حفاظت کرے جس طرح اپنے گھر والوں کی عزت کی حفاظت کرتا ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ کیا سمجھے؟ محدثین علم حدیث لاکھ لاکھ حدیثیں یاد کرنے والے مجتہد نہیں ہوتے. مجتہد وہ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام ہے. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ان مجتہدین کے بھی امام ہیں. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ فی الفقہ. جتنے بھی فقہا ہیں, جتنے مجتہد ہیں, سب امام اعظم ابو حنیفہ کے بال بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے. جی ہاں, وہ سب سے بزرگ ہیں. انہوں نے سب سے پہلے اس اجتہاد کی راہ کی بنا ڈالی ہے, اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج 2/3 دنیا ان کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں امام اعظم کے مسلک پر گامزن فرمایا ہے, الحمدللہ. اور آخر میں چلتے چلتے میں اپنے امام کی بات کروں, امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ کی جلد 6 کے اندر فرمایا کہ سنو, رسالہ قمر التمام کے اندر, کہ مسلمانوں بالکل بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے رہو, جہاں سے ان کا قدم اٹھا ہے وہی قدم ڈالو. یہ عافیت کی راہ ہے, یہ نجات کی راہ ہے. نئے نت نئے رنگ برنگی چولے پہن کر آئیں گے, ہرگز بہکاوے میں نہ آنا, بزرگوں کی روش پر قائم رہنا. کیونکہ جو منع کیا گیا ہے, ان کے باپ دادا مشرک تھے, وہ مشرک باپ دادا کی پیروی کرتے تھے, انہیں منع کیا گیا ہے. اور حدیث میں مسلمانوں کو اپنے مسلمان باپ داداؤں کے طریقے پر پابند رہنے کے لیے کہا گیا ہے. دونوں میں فرق سمجھ گئے؟ لوگ دھوکہ دیتے ہیں, ادھر والی بات ادھر فٹ کرتے ہیں, اور وہاں سے یہاں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو دیکھو باپ دادا کی تقلید نہیں کرتے. مسلمان باپ دادا ہوں, مسلمان بزرگ ہیں, انہی کے طریقے پر قائم رہیں. اور چلتے چلتے میں عرض کر دوں کہ ہمارے جتنے اولیاء کرام ہیں حاجی, انہی کے طریقے پر چلنا ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اب آئی بات گھوم کر کے وہیں, کس کا راستہ؟ غوث پاک بابا فرید الدین گنج شکر, محبوب الہی خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی, ہمارے راجہ ہند کے خواجہ حنفی تھے. وہ بولو سبحان اللہ, اور ناز کرو, بابا بھی غریب نواز بھی حنفی,
ہم بھی حنفی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لاہوری کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھا ایک بڑی عمر کے آدمی کو گودی میں اٹھائے ہوئے. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ یہ تیرے امام ہے اور تمہارے دیار والوں کے امام ہے. میں نے دیکھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ داتا گنج بخش علی حجویری حضور امام اعظم کو گود میں اٹھائے ہوئے تھے. الحمدللہ اس سے نتیجہ نکالا داتا صاحب نے کہ امام اعظم کا فقہ محفوظ ہے کیونکہ رسول اللہ نے ان کو اپنے گود میں اٹھایا ہوا ہے. وہ پوچھتا ہے تیرا کیا ہوگا؟ ہم پوچھتے ہیں تمہارا کیا ہوگا؟ تم کٹی پتنگ ہو. الحمدللہ اولیاء کی ساری جماعت اہل سنت کے ساتھ. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابتداءً حنبلی تھے. بعد میں جب درجہ اجتہاد کو پہنچے تب بھی مذہب حنبلی کے موافق ہی فتویٰ دیا کرتے تھے. میرے بابا فرید الدین سے لے کر کے محبوب الہی سے لے کر کے صابر پاک سے لے کر کے سارے اولیاء ہمارے دیار کے اکثر اولیاء کرام حنفی ہیں. تو ہم کو ان کے طریقے پر چلنا ہے. کس کے طریقے پر؟ جن پر اللہ کا انعام ہے. ہاں اللہ کا انعام کن پر ہے؟ اچھا کیسے پتا چلے گا؟ کیسے پتا چلے گا؟ پتا ایسے چلتا ہے کہ ہزاروں سال ہو گئے ہیں ان کا نام بھی زندہ ہے, ان کا کام بھی زندہ ہے, ان کا کردار بھی زندہ ہے, ان کی ایک ایک ادا محفوظ ہے. یہ ہے اللہ کا انعام اللہ والوں کا. ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ اسی طریقے پر ہے. میرے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں, تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش, اس مردار پہ کیا للچایا. دنیا دیکھی بھالی ہے, دنیا 4 دن کی ہے. ہم کو تو ماہ مدینہ کی تجلی چاہیے. ہم تو امام کے الفاظ میں کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے, یہ گزر جانی ہے. میرے عزیز, میرے دوستوں, میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں, یقین رکھیں کہ اہل سنت ہی اکبر ہے. زور سے بولیں اکبر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اہل سنت کے سب سچے مذہب پر استقامت عطا فرمائے. جو بولنے میں سننے میں غلطی ہے ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. الحمدللہ علی ما اصبت واستغفر اللہ علی ما اخطأت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.